ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم میں کوئی چیز، کیا چیز ٹھیک ہے ہم میں؟ مجھے آپ بتائیے. یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا کیونکہ میں اس ملک کا ایک رہنے والا ہوں، لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے. جی. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا ہے. اور لیکن ہم ہر شعبے میں ہم بے ایمان ہیں. کیوں ہیں؟ تعلیم کا شعبہ، اس میں سفارش اور سیاست ہے، سیاست کے اندر سیاست ہے، اور رشوت ہم لیتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہم دیتے ہیں، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسکین مسافر محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، اپنے لیے سب جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے سے آگے نہیں سوچتے. جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ اربوں پتی ہونا چاہتا ہے، جو اربوں پتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا چاہتا ہے. یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں، پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ 12,000 روپے مہینہ ہے، اس کے گھر کے اخراجات 80,000 روپے کے ہیں. یہ کون سی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی؟ اور یہاں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ان کے اخراجات جو ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ شارٹ کٹس مارتے ہیں. شارٹ کٹس مارتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا، حرام، بے ایمانی، چوری چکاری، ان سب چیزوں سے، لوٹ کے یہ سب چیزوں سے کھلایا، تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسے ہی نکل جائے گا. آپ دیکھیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا وہ. اگر اس کے پاس رہے گا، جمع بھی ہوتا ہے، تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. ہم کو صحیح ہونا چاہیے. ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں، چھین لیں لوگوں کو. 1200 روپے 800 روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم. اس کو ایک 500 روپے کے موبائل کے لیے اتنی تکو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اللہ استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے؟ کیوں بھول گئے؟ دیکھیے نا، کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نا. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. آر وی ٹرو ہیومن بینگس؟ آر وی ٹرو مسلمس؟ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ بتا. ہمیں تو نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ رہا. آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں، جانے والی سڑک سے آ رہے ہوتے ہیں. پان کھائیں گے، باہر منہ نکالیں گے، پچ کر کے تھوک دیں گے. کچھ بولو تو کہتے ہیں کون سا تم کا تھوک دیا. یہ کیا قوم ہے یہ؟ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے. بس 11 فٹ سطح سمندر سے نیچے ہے کراچی. ایک باڑھ آ گئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا تھا. اور پڑھے قرآن، ایسی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی. یا آسمان سے عذاب بھیجتا ہے یا زمین سے عذاب بھیجتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کچھ گائیڈنس کہاں سے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں الحمدللہ. آج کل کیا کرنا چاہیے جو حالات ہیں؟ کچھ نہیں. دیکھیے یہ بیسک ٹریننگ، آپ اپنے بیسک جو سیکھنے والی جو جگہ ہے، دی اونلی پلیس ویئر یو اسٹارٹ لرننگ از یور اون سیلف، اینڈ آپ کا اپنا گھر جہاں سے آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، استاد ہیں، آپ کے دوست ہیں. پھر وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں. ہمارے ارباب اختیار لوگوں کا کیا وہ ہے؟ آپ آج کل جو سیاست میں جو لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ جو گفتگو کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ اس میں کیا ڈیسنسی ہے؟ کیا سیکھیں گے ان سے؟ صحیح. آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ میں نے تو خدا کا شکر ہے میں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا. ان لوگوں سے. آپ نے کہاں سے سیکھا زندگی میں؟ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اور اچھے بڑوں سے سیکھا. میں اٹھا بیٹھا بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں میں.
جو بتاتے تھے کہ کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے، جو یہ بتاتے تھے کہ اپنے مفاد سے زیادہ اپنے ملک کے مفاد کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ مجھے بتاتے تھے کہ چھوٹوں سے اچھا سلوک کرو، وہ یہ بتاتے تھے کہ اپنی نظروں میں شرم حیا رکھو، وہ یہ بتاتے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو، وہ یہ بتاتے تھے کہ پڑھو، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. کہیں پہ میں نے پڑھا تھا آپ کے بارے میں کہ the reason for your success is your flexibility to accept change. Alhamdulillah, I am very flexible. I don't impose my views to anybody کہ نہیں جی یہ کرنا ہے. I just leave a point for everybody to think کہ جی دیکھیے یہ ہے کیا ہم ٹھیک چل رہے ہیں. اگر پاکستانی نوجوانوں کو آپ اپنی نظر میں رکھیں اس وقت، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کس طرف جائیں؟ میں ایک بات ان کو سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جذباتی فیصلے نہ کریں، جو بھی کام کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے. جو پہلی چینج آنی چاہیے نوجوانوں میں وہ یہ کہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں جو پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ کریں. جب آپ نے سڑکوں پہ ہی نکل آنا ہے سب نے، تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ شٹ ڈاؤن کریں، تالا ڈالیں اس پارلیمنٹ کے اندر. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ صحیح لوگ پارلیمنٹ میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں. That is another thing. You are so right. You are so right. بالکل ٹھیک. Message to the youth of Pakistan. لگے رہو، ٹھیک ہے، محنت کرتے رہو اور خواب دیکھنا بند نہیں کرنا کبھی. ٹھیک ہے. خواب ضرور دیکھنا چاہیے اور خواب کی تعبیر کبھی نہ کبھی ملتی ہے. صحیح. جیسے علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی ایک تعبیر ملی، اور وہ تعبیر قائد اعظم کی انتھک محنتوں سے یہ ملا پاکستان. اور ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ one skinny man who stood against the entire British Empire by himself without firing a bullet, he got Pakistan. تو ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں بہت سے قائد اعظم ہوں گے مستقبل کے، بہت سے علامہ اقبال ہوں گے. بات یہ ہے کہ صبح کا انتظار کرنا چاہیے. ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے، ہر دھوپ کے بعد سایہ ضرور آتا ہے.